السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور چند دنوں کے گیپ کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ان چند دنوں میں بہت سے انسیڈنٹس ہوئے، بہت سے واقعات ہوئے، بہت سی خبریں آئیں جن پہ بات کرنی چاہیے تھی، جنہیں ڈسکس ہونا چاہیے تھا، لیکن کچھ مصروفیت کی وجہ سے ہم ان پہ بات نہیں کر سکے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آخری دفعہ ہم نے راحت اندوری صاحب کے حوالے سے بات کی تھی اور راحت صاحب کے جانے کا زخم ابھی بھرا نہیں تھا کہ میر حاصل بزنجو داغ مفارقت دے گئے۔ اللہ رب العزت انہیں غریق رحمت فرمائے۔ میر حاصل بزنجو بہت فائن پولیٹیشین تھے اور ان کی وفات پہ کسی شخص نے بہت خوبصورت تبصرہ کیا کہ اگر سیاست کے سینے میں دل ہوتا اور سیاست کی آنکھ میں شرم و حیا ہوتی تو آج خبر یوں بنتی کہ چیئرمین سینٹ حاصل بزنجو انتقال کر گئے۔ ہم تعزیت کرتے ہیں میر حاصل بزنجو صاحب کی فیملی سے، ان کے دوستوں، رشتہ داروں سے اور ان کے چاہنے والوں سے، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ انہیں اپنی رحمتوں کی چادر میں ڈھانپ لے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے شاہ محمود قریشی صاحب اور سعودی عربیہ کے حوالے سے ان کی سٹیٹمنٹ پہ بات کی تھی، لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ پاکستان کے اصل والے وزیر اعظم اور اصل والے وزیر خارجہ نے سعودی عربیہ کا دورہ کیا اور پاک سعودیہ تعلقات کو نارملائز کرنے کی کوشش کی۔ بعد میں خان صاحب کا سٹیٹمنٹ بھی آ گیا کہ پاکستان اور سعودیہ کے تعلقات شاہ محمود قریشی صاحب کے بیانات سے بہت اوپر کی چیز ہیں۔ اس پہ بھی بات کرنی چاہیے تھی، لیکن آج کی اس گفتگو میں ہم مختصر سی بات کریں گے سویڈن سے آنے والی ایک افسوسناک خبر کی، جس پہ ہمارے مین سٹریم میڈیا اور سوشل میڈیا پہ بات بھی ہوئی، ہمارے فارن آفس نے اس پہ رسپانڈ بھی کیا، لیکن اس کے ایک دو پہلو ایسے ہیں جن پہ بہت زیادہ بات نہیں کی جاتی۔ سویڈن کے شہر مالمو میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا کہ وہاں ایک ریلی کے اندر نعوذ باللہ قرآن پاک کو جلانے کی کوشش کی گئی۔ تفصیل اس واقعے کی یوں ہے کہ ڈنمارک سے تعلق رکھنے والے ایک فار رائٹ کے پولیٹیشین ہیں، آپ انہیں ڈنمارک کا علامہ خادم حسین رضوی سمجھ سکتے ہیں۔ وہ یورپ کے اندر، اسکینڈینیویا کے اندر مسلمان مخالف واقعات میں، نفرت انگیز واقعات میں اس سے پہلے بھی انوالو رہے ہیں، اور اس پرٹیکولر واقعے میں بھی سویڈن کے اندر ان کے فالوورز ایک ریلی کا انعقاد کرنا چاہتے تھے جس میں قرآن پاک کو جلایا جاتا اور مسلمانوں کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کیا جاتا۔ سویڈش گورنمنٹ نے رائٹ ٹو اسمبل اور رائٹ ٹو پروٹیسٹ کے تحت ریلی کی اجازت تو دی، گیدرنگ کی اجازت تو دی، لیکن آرگنائزرز کو بہت سختی کے ساتھ منع کیا کہ آپ نے اسلام کی یا کسی دوسرے مذہب کی توہین نہیں کرنی، آپ نے قرآن پاک کو جلانے جیسی مذموم حرکت نہیں کرنی، لیکن اس کے باوجود یہ حرکت کی گئی اور اس پہ سویڈش گورنمنٹ نے بہت سختی سے ایکشن لی، اور جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف قانونی کارروائی کی گئی۔ اس پہ یہاں کی لوکل پاکستانی کمیونٹی نے، مسلم کمیونٹی نے بھی احتجاج کیا، اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرایا اور اتھارٹیز سے یہ بات کی کہ اس طرح کے واقعات فریڈم آف ایکسپریشن کی چادر میں نہیں ڈھانپے جا سکتے۔ فریڈم آف ایکسپریشن کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اظہار رائے کی آزادی کی بنیاد پہ 1.8 بلین مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرنا شروع کر دیں، اور سویڈش گورنمنٹ نے اس پہ بہت پازیٹیولی رسپانڈ کیا، مسلم کمیونٹی کو، پاکستانی کمیونٹی کو۔ ایک بات جسے ہائی لائٹ کرنا چاہیے، اور انفارچونیٹلی اس طرح کے تمام انسیڈنٹس میں ہم اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے، اس سے پہلے جب ناروے میں یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا تب بھی ہم نے اپنا احتجاج تو ریکارڈ کرایا، ہم نے مختلف قسم کے پروٹیسٹ تو کیے پاکستان کے اندر بھی اور باقی مسلم دنیا میں بھی اور خود یورپ کے اندر بھی، لیکن ہم یہ بات ہائی لائٹ نہیں کرتے، اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے سامنے یہ بات نہیں رکھتے، یا پاکستان میں رہنے والے اپنے دوستوں کے سامنے یہ بات نہیں رکھتے کہ اس طرح کے واقعات یورپ کا اصل چہرہ نہیں ہے۔ یہاں کی جو اکثریت ہے، یہاں کے جو مقامی باشندے ہیں، وہ اس طرح کے واقعات کو اون بھی نہیں کرتے، ان کو سپورٹ بھی نہیں کرتے، ان کو پروموٹ بھی نہیں کرتے۔ عام باشندوں کی بات تو ایک طرف، یہاں کی مقامی حکومتیں اس طرح کے واقعات کو سپورٹ نہیں کرتی۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ سویڈش گورنمنٹ نے رائٹ ٹو اسمبل اور رائٹ ٹو پروٹیسٹ کے تحت مسلمان مخالفین کو گیدرنگ کی اجازت تو دی، ان کو یہ تو کہا کہ آپ اپنی ریلی نکالیں اور آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں آپ بات کریں، لیکن آپ اسلام کی، مسلمانوں کے پیغمبر کی یا مقدس کتاب کی توہین نہیں کر سکتے۔ تو یہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے، اور جب اس پالیسی کو وائلیٹ کیا گیا تو گورنمنٹ نے آرگنائزرز کے خلاف اور جو لوگ اس میں انوالو تھے ان کے خلاف ایکشن لیا۔ اب اس بات کو ہائی لائٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یورپ دعوت کے حوالے سے بہت بڑا میدان ہے۔ اگر آپ اسلام کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں،
اگر آپ دعوت دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو یورپ بہت بڑا میدان ہے، امریکہ اور کینیڈا بہت بڑے میدان ہیں کہ آپ وہاں کے لوگوں کے سامنے اسلام کی حقانیت کو رکھیں۔ لیکن اگر آپ معلموں کے اندر، ناروے اور ڈنمارک اور سویڈن کے اندر بھی احتجاج کے وہی طریقے اپنائیں گے جو پاکستان کے اندر اپنائے جاتے ہیں، اور اس پرٹیکولر واقعے میں بھی جب مسلمان کمیونٹی نے، جب پاکستانی کمیونٹی نے احتجاج کیا تو اس میں کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے جو آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے، وہاں پہ کوئی توڑ پھوڑ بھی کی گئی اور پبلک پراپرٹی کو نقصان بھی پہنچایا گیا۔ تو جب آپ اس طرح کا احتجاج کریں گے، اس طرح سے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کریں گے تو اس سے آپ کا موقف بھی کمزور ہوگا، اور دعوت دین کا جو اتنا بڑا میدان ہے وہاں بھی آپ کے لیے ہرڈلز کھڑی ہوگی۔ یہ وہ بات ہے جو عام طور پہ پاپولر بیانیے کا حصہ نہیں ہے، اور یہ وہ بات ہے جو عام طور پہ ہمارے لوگ کہنے سے ڈرتے ہیں یا کہہ نہیں پاتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ بھی یورپ کے اندر دعوت دین کے کام سے منسلک ہیں، یا پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کی مسلم کمیونٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یا کسی بھی مسلم کمیونٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہیں یہ چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھیں کہ اگر آپ نے یورپ کے اندر دعوت دین کا کام کرنا ہے، اسلام کا کام کرنا ہے، یا اپنے ملک کے حوالے سے کوئی کام کرنا ہے تو اس کے لیے وے فارورڈ کیا ہوگا، اور یہاں کے لوگوں کی اکثریت کا رویہ اپنے لوگوں کے لیے ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کے واقعات کو کیسے دیکھتے ہیں۔ اب اس پورے انسیڈنٹ کا ایک دوسرا پہلو ہے کہ اس طرح کے واقعات یورپ میں ہو کیوں رہے ہیں، یا وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ فار رائٹ کی پالیٹکس سم ہاؤ پاپولر ہو رہی ہے، اور ٹرمپ اور بورس جانسن جیسے فینومیناز کیوں جنم لے رہے ہیں۔ انشاءاللہ اس پہ ہم ایک دوسری نشست میں تفصیلی بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ آپ اس حوالے سے کیا سوچتے ہیں ہمیں ضرور بتائیے۔ بہت شکریہ۔